بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب من اختار الغزو على الصوم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره يفطر إلا يوم فطر أو أضحى. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد کا 29واں باب قائم کر رہے ہیں. مختصر سا باب ہے جس میں ایک ہی روایت کا آپ نے ذکر کیا ہے. باب کا عنوان ہے من اختار الغزو علی الصوم. یہ باب اس شخص کے بیان میں جو روزے پر غزوے کو ترجیح دے. کیا مطلب روزے پر غزوے کو ترجیح دینے کا؟ کہ اگر کسی دن غزوہ ہو رہا ہو، جہاد ہو رہا ہو، تو اس موقع پر بجائے اس کے کہ روزہ رکھے، روزہ نہ رکھ کر رخصت پر عمل کرتے ہوئے جہاد میں شرکت کرے. حضرات محدثین فرماتے ہیں ویسے بھی جہاد یہ افضل العمل ہے. جب جہاد یہ افضل العمل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ جہاد کرنے والے کو رات بھر عبادت کرنے اور دن میں روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو اس لیے مجاہد کے لیے اس اعتبار سے بھی روزے کی گنجائش ہے. دوسری بات، مجاہد کو اس لیے بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین میں سے اکثریت جہاد کے دن روزے کو ترجیح نہ دے کر افطار کو ترجیح دیتے تھے کہ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا اور ایسے موقع پر آدمی کو طاقت اور قوت، بدنی قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر روزہ رکھ لیا جائے اور دن بھر جہاد چلے تو اصل مقصد فوت ہو جاتا تھا. لہذا اس بنا پر حضرات صحابہ اس رخصت پر عمل کرتے تھے کہ بجائے اس کے کہ روزہ رکھے کیا کرتے تھے؟ جہاد میں شریک ہونے کی وجہ سے افطار کیا کرتے تھے. امام بخاری اپنے شیخ آدم ابن ابی ایاس الاسقلانی کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں. وہ شعبۃ بن الحجاج سے اور وہ ثابت البنانی سے، ثابت ابن اسلم البنانی سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا یہ کہتے ہوئے کان ابو طلحہ لا یصوم. سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا یہ کہتے ہوئے کان ابو طلحہ لا یصوم. ابو طلحہ یہ زید ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کنیت ہے ابو طلحہ. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے خالہ ہوتی تھی، قبیلے بنو نجار سے ان کا تعلق تھا. تو ان کے والد کے انتقال کے بعد، حضرت انس کے والد کے انتقال کے بعد حضرت ام سلیم کا نکاح ابو طلحہ زید ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا اور یہ چھوٹے تھے، انہی کے ساتھ انہوں نے پرورش پائی. تو یہاں پر افطار کا مطلب روزے والا افطار نہیں ہے، یہاں پر افطار کا مطلب روزہ. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ پھر نہیں دیکھا کہ وہ افطار کرے، یعنی روزہ رکھتے تھے. تو دونوں عمل حضرت ابو طلحہ سے ثابت ہے
یہ عمل اختیاری ہے، اجباری اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی ذات پر یہ اعتماد اور بھروسہ ہو کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد بھی قتال خوب اچھی طرح سے شام تک کر سکتا ہے اور اس کی طبیعت میں اس کا کوئی اثر ہوگا نہیں، تو اس کے لیے روزہ رکھنا بھی کیا ہے؟ درست ہے۔ اور اگر کسی کو ایسا محسوس ہو کہ میرے روزہ رکھنے سے مقصد جہاد پر اثر ہو جائے گا اور میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے جہاد صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پاؤں گا، تو پھر ایسے آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ اسی لیے ایسے موقع پر بعض مرتبہ جب بہت سخت گرمی ہوتی تھی، حضرات صحابہ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ ایک تو گرمی کا موسم ہوتا تھا، دشمن کی تعداد زیادہ ہوا کرتی تھی، پاؤں میں چپل کے ٹھکانے نہیں ہوتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ میں نہیں ہوتی تھی، تو بعض مرتبہ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر اپنے اونٹ یا اپنی سواری پر کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے، تاکہ صحابہ کو ایسا ہو کہ بھئی حضور نے بھی روزہ رکھا نہیں ہے، اور سارے لوگ کیا کرے؟ افطار کر لے اور مقصد جہاد کے اندر میں اچھی طریقے سے کیا کرے؟ جہاد کر سکے۔ تو دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دونوں طریقے ثابت ہیں اور حضرات صحابہ سے بھی۔ باب الشہادۃ سبع سوی القتل، یہ باب شہادت کی 7 قسمیں ہیں قتل کے علاوہ۔ اب اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اقسام شہادت کو بیان کر رہے ہیں کہ شہادت کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس روایت میں جس کو امام بخاری اپنی کتاب میں جگہ دینے جا رہے ہیں، اس میں تو 7 کا ذکر کیا گیا ہے، البتہ اس کے سلسلے میں متعدد روایتیں ہیں۔ ان روایات کی روشنی میں حضرات علماء نے متعدد مسالک کے سلسلے میں بیان کیے ہیں۔ بعض روایتوں میں شہداء کی تعداد 5 بیان کی گئی ہے، بعض روایتوں میں 7 بیان کی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت امام ترمذی نے اس میں 4 بیان کیے ہیں۔ حضرت انس کی ایک روایت ہے، اس میں 3 کا ذکر ملتا ہے، جس کو مجمع الزوائد اور صاحب کنز العمان نے ذکر کیا ہے۔ ان احادیث کے علاوہ بھی مختلف احادیث میں شہداء کی متعدد قسمیں بیان کی گئی ہے۔ اس کی روشنی میں حضرات شراح حدیث میں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہداء کی تعداد جو تمام احادیث میں متفرق طور پر بیان کی گئی ہے، جب میں نے اسے جمع کیا تو وہ 27 بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ 27 شہداء کی تعداد ہے۔ امام زرقانی نے اپنی شرح الزرقانی علی الموطا میں کتاب الجنائز میں ذکر کیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مزید تتبع کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا، عمدۃ القاری میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ شہداء کی تعداد 40 ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ابواب السعادہ فی اسباب الشہادہ میں شہداء کی تعداد 30 بیان کرتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ انہوں نے اوجز المسالک میں شہداء کی تعداد تتبع کے بعد 60 بیان کی ہے۔ کتنی بیان کی ہے؟ 60۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں شہداء کی تعداد 20 ذکر کی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے یعنی 3 سے شروع ہوتی ہے اور 60 تک جا کر رکتی ہے، تو متعدد اقوال ہے کہ احادیث مبارکہ میں کہیں 3 کہیں 5 کہیں 7 کو ذکر کیا گیا۔ اس کا تتبع کرنے کے بعد امام زرقانی نے 27 بیان کی، امام عینی نے 40 بیان کی، امام جلال الدین سیوطی نے 30 بیان کی، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے 60 بیان کی، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعداد 20 بیان کی۔ اب اس کے درمیان تطبیق کیسے؟ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کہیں پر اگر کوئی عدد بیان کیا گیا ہے
تو اس سے زائد کی نفی نہیں مقصود، کہ کوئی عدد ذکر کیا ہے 3 یا 5 یا 7 تو وہ عدد وہاں ذکر کیا حضور نے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کی نفی کی جا رہی۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین العینی بھی فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی شہداء کے عدد کو بیان کیا گیا ہے وہ علی وجہ تحدید والحصر نہیں ہے، وہ علی وجہ تحدید والحصر نہیں ہے، بلکہ مختلف احوال اور مختلف سوالات کی بنیاد پر حضور نے مختلف عدد کو بیان کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے، وحی غیر مطلوع کے ذریعے سے پہلے 3 کا عدد بیان کیا گیا ہو، پھر 5، کبھی 7، اس طرح سے یہ عدد اخیر تک کے بڑھتا چلا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تمام کے تمام شہداء ایک ہی درجے کے اور ایک ہی کیٹیگری کے ہیں؟ تو اس سلسلے میں حضرات فقہا نے شہید کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شہید کہا جاتا ہے اس شخص کو جو کسی اسلامی معرکے میں مار دیا جائے اور اس پر زخم کے نشانات موجود ہو، اور اس پر زخم کے نشانات موجود ہو، یا اسے اہل حرب یا اہل بغی نے یا ڈاکوؤں نے قتل کر دیا ہو۔ اس لیے ہمارے فقہا نے اس کی متعدد قسمیں بیان کی۔ نمبر 1، شہید فی الدنیا والآخرہ، اسے کہا جاتا ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے خاطر میدان جہاد میں نکلے اور دشمنوں کے ہاتھ شہید کر دیا جائے۔ یہ شہید فی الدنیا والآخرہ، جو اعلاء کلمت اللہ کے خاطر جہاد میں نکلے اور دشمنوں کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے۔ دوسرا، شہید فی الدنیا فقط، وہ شخص جو میدان جنگ میں تو مارا گیا، البتہ اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ نہیں تھا، نام و نمود کے لیے لڑتے ہوئے مارا گیا، یا پشت پھیر کر بھاگ رہا تھا میدان جنگ سے اور مار دیا گیا، یا مال غنیمت میں خیانت کرتے ہوئے مار دیا گیا، تو یہ صرف شہید فی الدنیا ہے۔ نمبر 1، ریاکاری کے لیے لڑنے والا۔ نمبر 2، پشت پھیر کر بھاگتے ہوئے مارا جانے والا۔ اور نمبر 3، مال غنیمت میں خیانت کرتے ہوئے مارا جانے والا۔ تو یہ ہے شہید فی الدنیا، آخرت میں ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ نمبر 3، شہید فی الآخرہ، جو مسلمان کسی بیماری میں یا کسی حادثے میں مبتلا ہو کر انتقال کر جائے، اسے شہید فی الآخرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے جتنے بھی میدان میں دشمن سے لڑتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ کے لیے مار دیا جانے والا، جس پر زخم بھی پائے جائے، وہ شہید ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب شہید فی الآخرہ ہے۔ اور اگر نام و نمود کے لیے ان چیزوں کے لیے لڑتا ہے تو اسے صرف شہید فی الدنیا کہا جاتا ہے۔ اب ان کے احکامات میں کیا فرق ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرات فقہا نے لکھا ہے شہید حقیقی، جسے
شہید فی الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے، اسے اس کے اپنے کپڑے میں بغیر کفن دیے ہوئے اور غسل دیے ہوئے دفن کیا جائے گا. اسے نیا کفن پہنانے کی اور اس کے جو کپڑے ہیں وہ اتارنے کی ضرورت نہیں. جس میں وہ شہید ہوا انہی کپڑوں کے اندر اسے کیا کر دیا جاتا ہے؟ دفن کر دیا جاتا ہے اس کے خون کے ساتھ، تاکہ کل قیامت کے دن وہ شہید ہونے کی حیثیت سے اٹھایا جائے. اس کا حشر اس حال میں ہو کہ اس کے کپڑے خون سے لت پت ہو اور وہ ان نشانات کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو. اس لیے اس کا حکم یہ ہے. اور جو شہید اخروی ہے ان کو تو کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، اور ان پر عام جنازوں کی طرح نماز بھی پڑھی جائے گی. تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شہداء ہے، ان شہداء کے سلسلے میں ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ صرف یہ اسی کو یہ اجر حاصل ہوتا ہے حقیقی شہید کا جو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے خاطر زخم کھا کر کیا ہو جاوے؟ شہید ہو جاوے. اس کے علاوہ جتنے بھی شہید ہیں انہیں شہید فی الآخرہ یا شہداء اخروی کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور اعزاز اور بطور ان کے فضیلت کے یہ ان کو رتبہ شہید کا آخرت میں دے دیا جائے گا، لیکن دنیا میں ان کے اوپر احکام شہداء کا اجرا نہیں ہوگا. دنیا میں تو ان کے اوپر عام انسان جس طرح سے عام مسلمان شہید ہو کر اس پر تجہیز و تکفین اور تدفین کے جو بھی احکامات ہیں وہ اس کے اوپر جاری ہوں گے. اسی لیے شہید پر نماز جنازہ کے سلسلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. بعض فقہا کا کہنا ہے کہ شہید کو تو نماز جنازہ کی بھی ضرورت نہیں، بغیر نماز جنازہ کے اسے کیا کر دیا جائے گا؟ دفن کر دیا جائے گا. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پر نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے، شہداء احد پر، شہداء بدر پر، شہداء احزاب پر، خندق پر اور دیگر شہداء پر، اس لیے جمہور کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، کم از کم نماز تو اس کے اوپر کیا کی جائے گی؟ ادا کی جائے گی. اب ہمارے زمانے میں جو اٹھا پٹک ارکان، احکام، شرائط جہاد کے بغیر جو لوگ جہاد کرتے ہیں اور وہ مارے جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ احکام جاری نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کے شرائط کے بغیر جو جہاد ہو رہا ہے وہ جہاد شرعی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ جہاد شرعی نہیں ہے. جب جہاد شرعی نہیں ہے تو ان کی نیت کیا ہے اور اس کے مطابق کل آخرت میں اللہ ان کے ساتھ کیا فیصلہ کرے وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے. لیکن یہاں پر تو ان کے اوپر یہ احکام. کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے، امیر المؤمنین کا یا امیر جہاد کا ہونا ضروری ہے، اور جہاد کے شرائط ہے، میں اس کو جمع کر رہا ہوں. ان شرائط کے ساتھ جو شرعی جہاد ہوگا تو اسی جہاد کے مطابق جو میدان میں شہید ہو جاوے اسے شہید کہا جائے گا. ورنہ دیگر لوگوں کے اوپر، ان کے اوپر بھی شہادت دنیاویہ کا حکم لگے گا، شہادت اخرویہ کا حکم ان کے اوپر بھی صادر ہوگا نہیں. تو فرماتے ہیں باب وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. اب اس باب میں مصنف نے 5 کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد والی جو روایت ہے اس میں بھی ذکر کیا ہے، اس لیے مصنف سب کو جمع کر کر ساتھ بیان کر رہے ہیں، ورنہ اس روایت میں تو کتنوں کو ذکر کیا گیا ہے؟ 5 کو. عبداللہ ابن یوسف کے حوالے سے مصنف روایت کو بیان کرتے ہیں. عبداللہ ابن یوسف التنیسی وہ روایت کرتے ہیں مالک سے، مالک ابن انس الاصبحی امام دار الہجرہ، عن سمی وہ روایت کرتے ہیں سمی سے، ان کا نام ہے ابو عبداللہ مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث القرشی.
تو ان کا نام سمی تھا، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور ابو بکر بن عبد الرحمن القرشی کے آزاد کردہ غلام تھے۔ عن ابی صالح، وہ روایت کرتے ابو صالح زکوان الزیات سے، اور وہ روایت کرتے ہیں راویۃ الاسلام سیدنا و سید الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشہداء خمسۃ، کہ شہداء 5 ہے، المطعون، وہ شخص جو مطعون ہو، کیا مطلب؟ جو طاعون کے مرض میں، کسی وبائی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائے، جیسے کورونا وغیرہ کے اندر میں جو مسلمان مر گئے وہ سب مطعون ہیں۔ مطعون سے مراد یہاں پر نیزہ لگ کر مارا گیا وہ نہیں، مطعون یا طاعون سے ہے۔ اور طاعون کے سلسلے میں متعدد باتیں بیان کی جاتی ہے، بعض نے اس کی تخصیص کی ہے، لیکن عام طور پر ہمارے شارحین یہ فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں جس طاعون کا ذکر ہے، اس طاعون سے کیا مراد ہے؟ عام مرض، ایسی بیماری جس میں بڑی تعداد میں لوگ کیا ہو جاوے، انتقال کر جائے، ان تمام کے اوپر طاعون کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور تاریخ میں مختلف ادوار میں سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود سے مختلف زمانے میں مختلف قسم کی بیماریاں آئی، جس کو حضرات صحابہ نے طاعون ہی سے یاد کیا، جیسے طاعون امواس، ملک شام اور فلسطین کے علاقے کے اندر میں حضرت عمر کے زمانے میں طاعون آیا، جس میں ایک روایت کے مطابق ہزاروں صحابہ بھی اس میں شہید ہو گئے، جن میں حضرت اسامہ ہے، میں خود ان کی قبر پر ابھی کچھ دنوں پہلے جا کر آیا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ اس بیماری میں شہید ہو گئے تھے۔ جس علاقے میں یہ ہوا تھا اور جہاں پر وہ صحابہ کی قبریں آج بھی مستند حوالوں کے ساتھ موجود ہے، وہاں پر ان متعدد صحابہ کی قبروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ تو بہرحال فرماتے ہیں ہم المطعون، وہ جو طاعون کے مرض میں مبتلا ہو، المبطون، جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائے، یعنی اس میں سب آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے زمانے کے شارحین فرماتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام لوگ اس میں آتے ہیں، جو کینسر میں مرنے والا، ڈائبٹیز میں مرنے والا، ٹی بی میں مرنے والا، اسی طریقے سے جو بھی مہلک مرض میں مبتلا ہو کر کیا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، وہ سب کے سب اس کے اندر میں المبطون کے اندر میں آ جاتے ہیں۔ والغریقی، اور ڈوب کر مرنے والا، سیلاب آیا اور اس کے اندر آدمی ڈوب کر مر گئے، جیسے ابھی جو سیلاب آیا ہے پاکستان میں، بیچارے ہزاروں لوگ اس میں کیا ہو گئے، شہید ہو گئے، وہ سب کے سب کیا ہے، شہید ہے۔ وصاحب الہدمی، اور کسی دیوار کے نیچے دیوار گر گئی، کوئی مکان گر گیا، اس میں دب کر کیا ہو گیا، مر گیا، وہ بھی کیا ہے، شہید ہے۔ والشہید فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا۔ تو اس میں 4 کو شہداء اخروی کو بیان کیا، اور اخیر میں ایک کس کو بیان کیا گیا ہے، شہید حقیقی کو بیان کیا گیا۔ تو دونوں کو جمع کر کے بیان کیا۔ ہمارے فقہاء نے تمام روایتوں کو جمع کرنے کے بعد یہ قسمیں بیان کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکام کا اجرا الگ الگ ہے۔ تو اس لیے ایکسیڈنٹ میں مرنے والے کو بھی ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ شہید ہے۔ ہمارے زمانے میں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ نہیں کیا اور کسی ایکسیڈنٹ کے اندر وہ مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ پہاڑ سے گر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ کسی بلڈنگ سے کود کر گرا نہیں، کسی وغیرہ سے گر گیا اور مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ کوئی مزدور مسلمان رزق حلال کے لیے محنت کر رہا تھا اور وہ کہیں دب کر یا گر کر مر گیا، وہ بھی کیا ہے، شہید ہے۔ تو جہاں بھی مسلمان کسی بیماری میں یا کسی حادثے میں شکار ہو کر مر گیا، وہ شہید اخروی، وہ کیا ہے، شہید اخروی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ خصوصی فضل کیا کہ چھوٹے چھوٹے بہانے سے اس کے فضائل عظیمہ دینے کی اللہ رب العزت نے، کہ یہ میرے محبوب کی امتی ہے، ان کا کچھ تو اعزاز ہونا چاہیے، ان کا کچھ تو کیا ہونا چاہیے، اعزاز ہونا چاہیے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر رحمت خدا بہانہ میچویت، اللہ رب العزت نے عظیم مرتبہ اس امت کے زیادہ سے زیادہ افراد یہ بڑے اونچے مرتبے تک پہنچے۔ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے ان چیزوں کو کیا کیا ہے، احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کیا۔